زاہد رضوی صاحب کے، اور یہ ظاہر ہے ہمارے لیے امامی مشن کے لیے باعث فخر ہے کہ قبلہ حجت اسلام مسلم میں علامہ علی رضا رضوی صاحب یہاں موجود ہیں، اور یقینی طور پہ جو علمی خدمات قبلہ اس وقت پوری دنیا میں انجام دے رہے ہیں وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، اس کے بارے میں زیادہ بتا بھی نہیں سکتا۔ ہاں مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ قبلہ جو ہے وہ واحد شخصیت ہیں جو یہاں سے دیگر ممالک میں جا کے پڑھتے ہیں، مطلب پاکستان میں ہم نے دیکھا یہ تھا کہ ہندوستان کے لوگ، پاکستان کے لوگ یہاں آیا کرتے تھے۔ یہ برطانیہ کے لیے اور ہمارے لیے باعث فخر ہے قبلہ علی رضا رضوی صاحب قبلہ کے جو جن کا بے تحاشا انتظار کیا جاتا ہے، پورے سال لوگ انتظار کرتے ہیں، بہت سارے پیغامات مجھ تک بھی پہنچتے ہیں ہندوستان کی سرزمین سے۔ قبلہ آپ سے بے تحاشا محبت کرتے ہیں وہاں کے لوگ، تو ظاہر ہے آج خطیب اکبر کے حوالے سے بات ہے تو میں سمجھتا ہوں یہاں پہ اگر برطانیہ کی بات کی جائے تو قبلہ سے بڑا خطیب مجھے یہاں دکھائی نہیں دیتا۔ تو قبلہ کی خدمات پہ اور قبلہ کی آمد کا بہت شکریہ، اور بلند درود بھیجیے ان کی صحت و سلامتی کے لیے پر محمد والے محمد بلند صلی۔ اور میں گزارش کروں گا قبلہ سے، کیونکہ قبلہ نے انتہائی مصروفیت کے باوجود یہاں ہمارے لیے ٹائم نکالا، مرزا محمد عطا صاحب کی اس پروگرام کے لیے ٹائم نکالا۔ قبلہ میں چاہوں گا کہ آپ کچھ بیان فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین، روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال سید المرسلین وخاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، من ورخ مؤمنا کان کمن احیاہ۔ سفینۃ البحار کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 634 سے میں نے اس حدیث نبوی کا انتخاب کیا، جس میں سرور کائنات بہت ہی خوبصورت انداز سے اس حدیث میں کسی کی زندگی کو بیان کرنے سے متعلق ارشاد فرما رہے ہیں کہ من ورخ مؤمنا، کوئی اگر کسی مؤمن کی تاریخ کو بیان کرے، کانہ احیاہ، ایسا ہے جیسے اس نے اس کو زندہ کر دیا۔ کمن احیاہ، جیسے اس نے اس کو زندہ کر دیا۔ To mention the biography of another mu'min is like reviving him, like giving him a new life. اور اگر مؤمن ذکر اہل بیت سے وابستہ رہا اور زندگی پوری صرف کی ہو ذکر فضائل و مصائب آل محمد علیہ السلام، تو ایسے انسان کی زندگی کو بیان کرنا نہ صرف یہ کہ ثواب کا سبب ہے، بلکہ اس کی اس پاک زندگی کے اندر شریک ہونے کا سبب ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، شریک ہونے کا، واہ واہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آل محمد وآل محمد رحمت صلوات۔ صلی علی محمد۔ قرآن کریم نے بہت ہی خوبصورت انداز سے لفظ حیات کو قرآن میں جگہ جگہ استعمال کیا، وَلَنُحْيِيَنَّهُمْ حَيَاةً طَيِّبَةً، اور ہم ان کو بہت ہی پاک زندگی نصیب کریں گے۔ جو دنیا میں صبر کرتے رہے ہیں، ایمان رکھتے تھے، آخرت میں انہیں پاک زندگی نصیب ہو۔ پاک لفظ کے لیے عربی زبان میں 2 الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے، ایک ہے طیب، دوسرا ہے طاہر۔
طیب اور طاہر. طیب بھی پاک اور طاہر بھی پاک. اور آج جن مولانا کی، جن خطیب اکبر کی زندگی کی کتاب جو خود انہوں نے تالیف فرمائی، جس کی رونمائی ہے، اس کتاب کا نام بھی ہے، اگر آپ دیکھیں تو لفظ اطہر طاہر سے ہے، اور ہمارے خطیب اکبر بھی طاہر سے تھے کہ ان کے والد کا نام طاہر تھا اور ان کا اپنا نام اطہر تھا. تو انہوں نے بہت ہی خوبصورت انداز سے حیات اطہر بے زبان اطہر کتاب کا نام رکھا. جب نام ہی کتاب کا اتنا پاک ہے تو کیوں انسان پھر پاک ہستیوں کو موضوع گفتگو قرار نہ دے، اس پاک فکر اور سوچ کو بیان کرنے کے لیے جس نے پوری زندگی آل محمد کے پیغام کو عام کرنے میں صرف کرے. وہ زندگی بہت پاک ہوتی ہے جو آل محمد کے در پہ گزرے. اور خطیب اکبر، ان کو لقب بالکل صحیح دیا گیا. خطابت کے چند خاص اور بلکہ کہہ لیں اہم نکات ہیں. کچھ افراد خطابت میں آسان سے آسان موضوع کو اتنا مشکل بنا کے پیش کرتے ہیں کہ وہ سادہ سی بات بہت پیچیدہ لگنے لگتی ہے، اور کچھ مشکل سے مشکل موضوع کو اتنا آسان بیان کرتے ہیں اور اتنا آسان بنا دیتے ہیں کہ ہر انسان سمجھتا ہے کہ یہ مجھے سمجھ میں آ گیا. اسلوب قرآن یہ نہیں ہے کہ آسان موضوع کو مشکل بنایا جائے. وہ جو 27 حروف تہجی عرب استعمال کرتے تھے اور شاعری کرتے تھے جس میں کوئی بھی سننے والی بات نہیں ہوتی تھی، کوئی ادبی گفتگو نہیں ہوتی تھی، صرف شاعری کا مجموعہ تھا، اللہ نے کہا میں انہی 27 حروف تہجی کو استعمال کرنے کے بعد قرآن کریم بنا دوں. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم، بہت سے حتیٰ میں نے علماء کو دیکھا وہ کہتے ہیں کہ قرآن صرف فصاحت و بلاغت میں معجزہ ہے. اللہ سمجھانا یہ چاہ رہا ہے کہ دیکھو وہی فصاحت و بلاغت جسے عرب کہتے تھے فصاحت و بلاغت ہے، اس کو دیکھو اور پھر میرے قرآن پہ. ہر زبان میں، کیونکہ یہاں پہ بہت بڑے بڑے اردو کے شخصیات موجود ہیں، اس لیے اپنے انداز سے پیش کر رہا ہوں. میں ادیب نہیں ہوں اس طرح سے، میں برطانیہ میں پلا پڑا، یعنی یہاں پہ رہا تو، لیکن اردو بہت شروع سے پسند تھی. اور میرے والد بہرحال شعر بھی کہہ لیتے تھے، اب تو نہیں کہتے. لیکن جو پیش کرنا چاہوں گا آپ کی خدمت میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے، پھر میں مرزا محمد اطہر صاحب قبلہ اللہ مقامہ کے متعلق دو چار باتیں کہوں گا. ہر زبان میں دو چیزیں ہوتی ہیں، نظم ہوتی ہے اور نثر ہوتی ہے. نظم پوئمز یا شاعری، اور نثر یہ جو میں بول رہا ہوں پروز انگلش میں کہتے ہیں. ہر زبان میں نظم و نثر صرف دو چیزیں ہیں. عربی زبان میں تین چیزیں ہیں، نظم ہے، نثر ہے اور قرآن ہے. قرآن کریم نہ نظم ہے نہ نثر ہے، دونوں سے بالا ہے. اور یہ قرآن کا اسلوب ہے کہ مشکل سے مشکل موضوع کو اللہ اپنی ربوبیت کو پیش کر رہا ہے اتنا آسان بنا کے، الوہیت کو پیش کر رہا ہے آسان بنا کے. کہ کوئی پوچھے کون ہے آپ کا رب، تو کہتے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یعنی اللہ نے 4 آیات میں پوری توحید ذاتی کو پیش کر دیا. مشکل سے مشکل مطلب کو آسان بنا کے پیش کرنا، یہ کمال تھا خطیب اکبر کہ انہوں نے بے انتہا اسلام کو، اس کے مطالب کو، اس کے فلسفے کو، اس کی تاریخ کو، اس کی تفسیر کو اور اہل بیت کے فضائل کو اتنا آسان بنا کے پیش کیا کہ ہر انسان اس سے استفادہ کرتا تھا. ان کی خطابت کی دوسری خصوصیت یہ تھی، میں ابھی مختصراً جلیلی کتاب کا اوراق پلٹ رہا تھا، کچھ تصاویر دیکھی، کچھ ان کے میں نے ابتدائی کلمات دیکھی. دوسری جو ان کی بہت بڑی خصوصیت تھی جو میں نے محسوس کی ان کی مجالس امریکہ میں، برطانیہ میں یا سننے کا اتفاق ہو،
تو اس میں دوسری خصوصیت یہ تھی کہ اتنی مثالیں ہوتی تھیں. یہ بھی اسلوب قرآن کریم کا ہے. اللہ صرف بات کہتا نہیں ہے, اتنی مثالیں دے دیتا ہے کہ کن ذہن سے کن ذہن آدمی سمجھ لیتا ہے کہ اس میں اتنی مثالیں موجود ہیں. ضرب اللہ مثلا کلمۃ, یعنی اللہ ہر جگہ پہ کہہ رہا ہے اللہ تمہارے لیے مثال دیتا ہے, اللہ مثال دیتا, اللہ مثال دے رہا. خطیب اکبر کہتے تھے, خود مرحوم فرماتے تھے کہ میں اپنی مجلس کو آپ کی روز مرہ زندگی کی مثالوں سے مزین کرتا ہوں. وہ کیا کرتے تھے کہ کوئی بھی مثال لیں گے, کہیں سے اس مثال کو لیا اور اس کو بالکل آپ کے سامنے. اور دیکھیں کمال یہی ہے کہ ہر انسان جب سنے تو کہے کہ سامنے کی بات ہے, کوئی یہ نہ کہے کہاں سے کیا بات پیش کر رہے ہیں, کچھ ذہن میں آ ہی نہیں رہی. تو میں نے ہمیشہ ایک بہت بڑے استاد سے ایک جملہ سنا تھا کہ ابھی خطابت کے اگر میدان میں جانا چاہتے ہو تو ابھی سے مشخص کر لو کیا کرنا چاہتے ہو. خواص کے خطیب بننا چاہتے ہو یا عوام کے خطیب بننا چاہتے ہو؟ خواص کے خطیب بننے کے لیے گاڑی, زبان, موٹی موٹی اصطلاحات, پیچیدہ ترکیبات, اور جو انسان الفاظ کا استعمال کرے وہ اتنے گہرے اور عمیق ہوں کہ آدمی سوچنے پہ مجبور ہو کہ لفظ ترشح اگر استعمال کیا گیا ہے تو اس کی مراد کیا ہے. اور اگر عوامی خطیب بننا چاہتے ہو تو اللہ نے قرآن کا اسلوب دیا ہے. جناب امیر جب عوام میں آتے ہیں تو اس انداز سے خطابت کرتے ہیں کہ کلام نہج البلاغہ بن جاتا ہے. میں وقت لے رہا ہوں آپ حضرات کا. مجھے جب محترم میرے برادر اسلم ہاشم صاحب نے مجھ سے چاہا کہ میں آؤں تو میں نے فوراً قبول کر لیا بغیر حیل و حجت کے کہ شخصیت اتنی بڑی تھی. میں نے فوراً اس بات کو قبول کیا, میں ضرور آؤں گا, حاضر ہوں گا. اور مجھے انہوں نے چاہا کہ میں سب سے اختتام پہ جو ہے وہ کچھ خطاب کروں آپ کی خدمت میں. میں نے ان سے درخواست کی کہ مجھے ایک اور جگہ بھی جشن پڑھنا, تو مجھے اگر پہلے پڑھوا لیں تاکہ میں وہاں بھی پہنچ سکوں, تاکہ وہ وعدہ بھی ختم نہ ہو اور یہ بھی وعدہ پورا ہو جائے. تو بہت بڑی ہستی جنہوں نے 50 سال سے زیادہ ایک ہی ممبر سے محرم کے پہلے عشرے کو خطاب فرمایا, اور امریکہ کے باقاعدہ کتاب کے اندر ان کا نام آ چکا ہے کہ 55 سال ایک آدمی ایک ہی ممبر سے خطاب کرتا ہے. یہ بہت بڑا کمال. محل مسجد بمبئی سے مسلسل وہ جوانی سے اپنے اواخر عمر تک خطاب کرتے رہے, اور اواخر عمر میں انتقال سے پہلے کہنے لگے کہ اب مجھے لگتا ہے کہ اب میں نہیں پڑھ پاؤں گا, مجھے لگتا ہے کہ میری یہ آخری مجالس ہے. اور ویسا ہی ہوا. اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین. اب میں آیات نہیں پیش کروں گا, نہ روایات, وقت نہیں ہے. تو قرآن کریم کہتا ہے سورہ بقرہ کے اندر بہت خوبصورت انداز سے کہ اے مومنو, اگر تم میں سے کسی کو معلوم ہو جائے کہ میرا موت کا وقت قریب آ گیا تو پھر اپنے جانے سے پہلے اپنے والدین اور اقربین کو, اپنے اقربا کو وصیت چھوڑ دیں. تو وصیت ابتدا میں بعض علماء نے لکھا یہ آیت منسوخ ہے, یعنی اب واجب نہیں ہے, سنت موقدہ ہے وصیت لکھنا. لیکن انسان اپنی اگر زندگی خود لکھ دے تو بہت سے جو لوگ لکھنے والے ہوتے ہیں ان کے اوپر انہیں آسانی ہو جاتی ہے یہ پڑھ کر کے کہ انہوں نے خود اپنے متعلق کیا کہا. انگریزی میں 2 اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں, آٹو بایوگرافی اور بایوگرافی. بایوگرافی جو دوسرے لکھتے ہیں, آٹو بایوگرافی جو انسان خود لکھے, جو اپنی. تو یہ خود نوشت ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے بہت سے لکھنے والوں کے لیے مرزا محمد اطہر صاحب پہ اور دیگر علماء پہ یہ ایک بہت بڑا مشعل راہ رہے گی کتاب, کہ اس کتاب کو دیکھنے کے بعد بہت سے ان پہ بہت کچھ لکھ پائیں, کیونکہ انہوں نے صرف اور صرف راستے کھولے ہوں گے. اور میں دیکھ رہا تھا, جو میں نے ایک آدھ صفحہ بھی پڑھا بیٹھے بیٹھے یہاں, کہ انہوں نے جیسے بعض افراد کی گفتگو کے اندر بہت تطویل ہوتی ہے اور بہت سے گفتگو کے اندر بہت ہی تلخیص ہوتی ہے. بہت سے لوگ چھوٹی سی بات کو بہت پھیلا کے کرتے ہیں, اور بہت سے لوگ بہت بڑی بات کو بھی بہت ہی خلاصہ کر کے پیش کرتے ہیں.
تو قرآن کریم بہت ہی تلخیص ہے، بہت ہی خلاصہ کر کے. جناب امیر کی آپ ایک خطبے پہ پوری کتاب لکھ دیجیے. تو انہوں نے بہت ہی اس کو خلاصہ کر کے لکھا اپنی زندگی کو. تو ابھی خلاصہ کر کے لکھا تو کتاب بن گئی ہے. تو بہت سے لوگوں کے لیے یہ مشعل راہ رہے گی. اور بہت سے یہاں پہ بڑی بڑی شخصیات ہیں جو بولنے والی. اور مجھے بہت خوشی ہے اس بات کی کہ نجف اشرف میں رونمائی ہوئی کتاب کی، ہندوستان میں، پھر جرمنی میں، لندن میں. تو حق تو یہی ہے کہ جنہوں نے اہل بیت کی خاطر اپنی پوری زندگی وقف کر دی ہو، ایسی شخصیات کو اجاگر کیا جائے گا ان کی زندگی کو. مرحوم صاحب الغدیر علامہ امینی سے جب سوال کیا گیا تھا کہ آپ الغدیر لکھنے پہ کیسے کامیاب ہوئے، کہ کوئی جو ہے وہ ہر آدمی آپ کی کتاب کی تعریف کرتا ہے. سب سے بڑی کتاب ابقات الانوار، میر حامد حسین موسوی یار اللہ مقامہ، لکھنؤ سے تھے. ولایت کے موضوع پہ سب سے بڑی کتاب ان کی ہے. اور اس کے بعد صاحب الغدیر. تو انہوں نے فرمایا کہ 35 برس میں نے وقف کر دیے تھے صرف الغدیر لکھنے کے. تو خطابت جو ہے وہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد علیہ وسلم. آئیے آ جائیں. میں آخری جو بات کہنا چاہوں گا، اس کے بعد پھر میں آپ لوگوں کی اجازت چاہوں گا کہ خطابت ہر دور میں ایک نہیں 10 خطیب رہے، بلکہ سینکڑوں خطیب رہے. شیعہ مکتب کبھی بھی خطبہ کے لحاظ سے لاوارث نہیں رہا. ہمارے ہاں فراوانی رہی ہے، اور خطابت کے میدان میں الحمدللہ ہم خود کفیل رہے. تو ہمارے ہاں کبھی قحط الرجال نہیں رہا خطابت کے میدان میں. بات کہہ رہا ہوں شاید اچھی لگے شاید بری لگے، لیکن بہت کم ایسے خطیب ہوتے ہیں جس خطیب کو خود کہا جائے کہ یہ مکتب ہے، یہ اسکول آف تھاٹ ہے، کہ جس کو لوگ اپنانے لگے. یہ ایک بہت بڑی عطا ہے پروردگار اور محمد وآل محمد کی عطا کے بغیر نہیں ہوتا ایسا کہ جس اس خطیب کو لوگ اپنانے لگے، اس کے انداز کو، اس کے فضائل کو، اس کے مصائب کو، اس کی مثالوں کو. تو یہ ایک بہت بڑا کرم پروردگار ہوتا ہے، بغیر محمد علیہ السلام کی عطا کے ایسا نہیں ہوتا. ہر دور میں ایک ایسا خطیب ہمیشہ ہوتا ہے کہ جس کو کہا جاتا ہے کہ اس وقت یہ وہ خطیب ہے کہ جسے لوگ اپنانے لگے. ہر دور میں ایک ایسا خطیب ہوتا ہے. اور تاریخ تشیع کو اگر 100 سال میں دیکھیں تو میں نے ایک جملہ لکھنؤ میں جب مجھے پہلی مرتبہ اتفاق ہوا مجلس پڑھنے کا، تو میں نے وہاں پہ عرض کیا تھا کہ اس پہ اگر غور کر لیں گے، کیونکہ ریکارڈ ہو رہا ہے، بعد میں شاید اس کو لوگ سمجھیں گے کسی لائق. جس طرح عربی زبان میں فقہ و اصول میں اجتہاد ہوتا ہے، فقہ میں اور اصول فقہ میں اجتہاد ہوتا ہے عربی زبان، اور اسی طرح سے فارسی میں فلسفے میں اور کلام میں اجتہاد ہوتا ہے، اور انگریزی زبان میں قانون میں اور طب میں، لا میں اور میڈیسن میں اجتہاد ہوتا ہے. اسی طرح سے اردو زبان میں شاعری میں اور خطابت میں اجتہاد ہوتا ہے. اجتہاد ہوتا ہے. اگر آپ ہمارے شعراء کے کلام کو دیکھیں تو وہ باقاعدہ اجتہاد کر رہے ہوتے ہیں خطاب، یعنی اپنی شاعری میں. اور ہمارے خطبہ یہ دوسرے افراد سمجھ نہیں پائیں گے کہ ہم ادب کو کس طرح سے استعمال کرتے ہیں، مثال کو. ایک صاحب سن رہے تھے مجلس کے لیے کہ کیا بات ہے، مجمع یہ کنٹرول سے باہر کیوں ہو گیا ہے، آپ نے کیا کہا ہے؟ تو میں نے ان کو بتایا میں نے یہ کہا. کہنے لگے تھے لیکن یعنی مجھے تو سمجھ میں نہیں آیا کہ آپ نے کیا کہا. تو میں نے ان سے کہا کہ میں نے اس بات سے ربط دیا. کہنے لگے مجھے پھر سلام اس مجمع پہ جو اتنی سی بات سے سمجھ گیا کہ آپ کا اشارہ کس طرح. ہمارا مجمع اس حد تک آگے ہوتا ہے کہ وہ ہمارے اشاروں اور اجتہاد سے پہنچ جاتا ہے، کیونکہ وہ خطابت میں اتنے آگے ہوتی ہے. میں یہاں پہ اس مقام پہ کہنا چاہوں گا کہ مرزا محمد عطا صاحب کے کلاس فیلو ناظمیہ کے پھر بعد میں نجف چلے گئے، ان کا جملہ پیش کروں گا اردو خطابت سے متعلق. علامہ ذیشان ادب جوادی صاحب
فرماتے تھے کہ نجف اشرف میں مرحوم عطیہ اللہ شہید باقر صدر نے سوال کیا، ہمارے عربوں کے دو بہت بڑے خطیب ہیں، ایک عوام میں زیادہ مشہور ہیں، علماء میں، تمہارے ہاں کوئی ہندوستان میں بھی، کوئی پاکستان میں بھی خطیب ہے اردو کا اتنا بڑا؟ عرب مانتے ہیں کہ ایرانی یعنی فارس زبان عربوں سے خطابت میں آ گئی، کیونکہ عربی بولنے والے عامی زبان میں، عوامی زبان میں، جس کو آپ انگلش میں کہتے ہیں سلینگ، خطابت کر لیتے ہیں. ان کے یہاں سلینگ میں پوری مجلس ہو جاتی ہے عربی زبان میں. لیکن ایرانیوں میں، افغانیوں میں سلینگ کے اندر خطابت کو توہین سمجھا جاتا ہے، اور ان کے یہاں فصیح فارسی کے اندر خطاب. اور ہمارے یہاں صرف فصاحت کافی نہیں ہے، بلکہ ادب کا وہ معیار ضروری ہے کہ الفاظ کا چناؤ اتنا اہم ہونا چاہیے کہ شایان شان آل محمد. اور اردو کی اس خطابت کا منبع و مرکز لکھنؤ کی سرزمین رہی. کسی کا کہیں سے بھی تعلق ہو، لیکن پورے برصغیر پاک و ہند کے اندر جو آج تہذیب ازا ہے اور عزاداری کی جو زبان اور جو اس کا کہہ لیں کہ ایک پورا کلچر، ایک اس کی تہذیب ہے، تہذیب کلچر ایک ہی لفظ ہے، یہ فارسی کا لفظ ہے، عربی کا اور وہ انگلش کا. تو یہ پورا کا پورا جو کلچر ہے، تہذیب ہے، یہ پورے برصغیر کو لکھنؤ نے دی ہے. اور لکھنؤ کی دی ہوئی تہذیب آج پورے ہندوستان میں، یہاں تک کہ اگر آپ پنجابی اور سرائکی کی ذاکری کو بھی دیکھیں تو اس میں بھی آپ کو لکھنؤ کے ادب کا کچھ نہ کچھ نمونہ نظر آئے. کیونکہ جو تہذیب لکھنؤ نے پورے ہندوستان میں بانٹی، وہ آج ہمیں پورے کی پوری دنیا میں نظر آتی ہے، اردو کی خطابت میں، بلکہ ہندوستان کی تمام زبانوں میں. اور اگر آپ اس خطابت کا ایک سورج دیکھنا چاہیں تو اس دور میں مرزا محمد اطہر صاحب، کہ جنہوں نے اس تہذیب کو برقرار رکھا. اور اس خطابت کے اندر میں ایک آخری مثال دے، میں نے کہا تھا آخری بات ہے، میں یقین مانیے کہ بالکل مختصر گفتگو کرنے آیا تھا. یہاں تک فرمانے لگے کہ میں نے اردو ادب میں اس حد تک لحاظ رکھا کہ میرے والد نے مجھ سے کہا کہ کبھی نہ کہنا حسین کی دکھیاری ماں. کا دکھیاری لفظ بہت چھوٹا، تو کہا ہمیشہ کہنا حسین کی دکھیا ماں. اب یہ جو اردو ادب سے شغف رکھنے والے ہیں وہ اس کو محسوس کر سکتے ہیں. جہاں الفاظ کے چناؤ پہ اس حد تک دقت کی گئی ہو اور توجہ سے ادا کیا گیا ہو، تو پھر کبھی بھی آل محمد علیہ السلام کی شان میں گستاخی نہیں ہوتی، بلکہ ہمیشہ فضائل ویسے بیان ہوتے ہیں جیسے حق ہے. میں اسی پہ 10 پہ دعا ہوں. مرحوم کے خانوادے سے آج میری بات ہوئی اور وہ سب کے سب کہہ رہے تھے ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں، مینشن کر دیجیے گا. ان کے خانوادے نے بہت زیادہ آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کیا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ چہرے جو لندن کے یہاں پہ موجود ہیں اور جو میرے بات ابھی یہاں پہ سب اپنے اپنے بیان فرمائیں گے. میں سب سے بہت معذرت کے ساتھ کہ میں آپ لوگوں کی باتیں نہیں سن پاؤں گا. مجھے اگر لندن کے دوسرے سرے پہ نہ پہنچنا ہوتا تو میں سب کی باتیں سنتا، اور جس طرح سے مجھ سے کہا گیا تھا اختتام پہ بولوں تو میں سب سے آخر میں بولنا سب سے مشکل ہوتا، کیونکہ سب لوگ کچھ گوشہ باقی رہتا ہی نہیں ہے کہ جو بیان کر سکیں. تو آج بہت اچھا لگ رہا ہے، پہلی یعنی کئی برسوں بعد کہ میں بالکل ابتدا میں بول کے وہ جا رہا ہوں. لیکن ممنون ہوں، شکر گزار ہوں آپ تمام حضرات کی محبتوں کا. مولانا تشریف لا چکے ہیں اور ہمارے دیگر آرگنائزرز اور آپ کی اسی امام بارگاہ کی انتظامیہ، خداوند متعال مولانا کے درجات بلند ہیں، بلند تر فرمائے. خداوند متعال انہیں اور ہم سب کو جناب سید الشہداء کی شفاعت نصیب فرمائے اور ہم سب کی عاقبت بخیر فرمائے اور ہم سب کو خلوص نیت سے دین کی خدمت کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بہت شکریہ. اور یقینی طور پہ قبلہ کا خطاب بڑی اہمیت کا حامل ہے. بہت شکریہ، بہت مہربانی. اور یہ تھے خطیب عالم اسلام قبلہ علی رضا رضوی صاحب قبلہ، جو کہ